الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے آمین اور ہمیں طلب علم کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ نے قرآن حکیم فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کی کتاب میں جب سے رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں کچھ مہینے حرمت والے ہیں. یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر والذي بين جمادى وشعبان. کہ مہینے کی تعداد 12 ہے یا سال 12 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے. ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 1 ماہ رجب. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ حدیثوں میں رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. لہذا سال کے 12 مہینوں میں جن مہینوں کی حرمت یا کوئی فضیلت ہے خاص وہ ہے یہ 4 حرمت والے اور 1 رمضان جس کی 1 سے زیادہ حدیثوں میں فضیلت آئی ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں اس مہینے کی فضیلت وارد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ مورخین کے مابین اختلاف ہے. بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا مصری اور علامہ سلیمان منصور پوری اور دور جدید کے مشہور سیرت نگار صفی الرحمن مبارک پوری اور دیگر محققین اہل علم کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، نہ کہ 12 ربیع الاول کو. البتہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. لہذا صحیح یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 9 کو ہوئی اور وفات 12 کو ہوئی. لیکن ان مورخین کی بات مان لی جائے جنہوں نے پیدائش اور وفات دونوں کے تعلق سے 12 تاریخ کا ذکر کیا ہے، تو کیا اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیا اس بنیاد پر ہم اور آپ اس تاریخ کو کوئی ایسی مخصوص عبادت کر سکتے ہیں جیسے مجالس ذکر منعقد کرنا یا سیرت کے جلسے منعقد کرنا یا جھنڈے لگانا یا خاص قسم کے کھانے کھانا اور کھلانا، یہ اور جیسے دیگر وہ کام جو خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر عام لوگوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو.
اگر وہ عبادت مقید ہے، یعنی اس کا تعلق خاص تاریخ کے ہے، یا خاص دن سے ہے، یا خاص جگہ سے ہے، یا خاص تعداد سے ہے، تو اس کے لیے خصوصی دلیل چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص تاریخ کو یا اس مخصوص دن کو فلاں اور فلاں عبادت کی ہے، تبھی ہم اور آپ وہ مخصوص عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی عبادت مطلق ہے، یعنی وہ کسی وقت یا کسی تاریخ یا کسی تعداد کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم اسے مخصوص کر دیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو فلاں اور فلاں عبادت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ عبادت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں خصوصی دلیل چاہیے، اور خصوصی دلیل اگر تلاش کی جائے تو کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تفصیل آگے آئے گی، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چند رہنما اصول دیے ہیں جن کا جاننا اور جنہیں عملی زندگی میں برتنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی سعادت کے لیے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں جو وصیت فرمائی ہیں وہ وہی وصیت ہے جس کا ذکر متبع مالک وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے رب کی کتاب اور ہماری سنت۔ لہذا تمام معاملات میں ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رہا اجماع اور قیاس، تو اجماع اور قیاس کی دلیل بھی قرآن اور سنت ہی میں ہے، اجماع اور قیاس بھی قرآن اور سنت کے دلائل کی وجہ سے ہے، نہ کہ یہ کتاب و سنت پر حاکم ہے۔ دوسری چیز کہ کیا دین اسلام کامل و مکمل ہے یا کامل و مکمل نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام مکمل ہو گیا یا اسلام مکمل نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک کامل، مکمل اور ہماگیر دین ہے۔ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، احکام بھی ہے، فضائل و آداب بھی ہیں، خوشی اور غم اور دیگر تمام متعلقہ احکام ہے۔ اور دین کی یہ تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی۔ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ بوتل مکمل ہے تو ضروری یہ ہے کہ یہ پانی سے لپالپ بھرا ہوا ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالی ہے، اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ لہذا دین اسلام کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جزیات دین کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، هذه اکبر نعم اللہ عز وجل على هذه الامة حيث اکمل لهم دینهم فلا يحتاجون الى دین غیرہ ولا الى نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا سب سے بڑا انعام اس امت پر یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا اب نہ انہیں کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جن و انس کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزید اس آیت کی تفصیل میں کہ جو لوگ اس قسم کی چیزوں میں کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان سے یہ کہا جائے کہ کیا اسلام مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام مکمل ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو بدعت آپ کر رہے ہیں اس کی کہاں اور کہاں دلیل ہے، اور خصوصی اور صریح دلیل کہاں ہے؟ اگر وہ دلیل نہیں دے پاتے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام مکمل ہے اور اس مکمل اسلام میں اس بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہے یا اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اسلام مکمل نہیں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام تو مکمل ہے لیکن فلاں اور فلاں باب میں اسلام مکمل نہیں ہے یا اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، تو اسے کہا جائے کہ جب اسلام مکمل ہے تو پھر ان بدعات و خرافات میں اور نت نئی چیزوں میں پڑھنے کا کیا فائدہ جس کا دین اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا اصول یہ کہ اسلام بھی اپنے آپ میں مکمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل تبلیغ فرما دی ہے۔ دین کا کوئی گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو اپنی امت سے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ واجب تھا کہ اپنی امت کو ہر وہ بھلائی بتا دیں جو وہ جانتے ہیں اور انہیں ہر اس برائی سے آگاہ کر دیں جو وہ جانتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور طبرانی کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم به وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ الا وقد نہیتکم عنہ، کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس سے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہو مگر اس کا میں نے تم کو حکم دے دیا ہے۔ یعنی اللہ سے قریب کرنے والی اور اللہ تک پہنچانے والی ہر چیز کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے کرنے سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ مگر میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ دین اسلام میں کیا کیا حرام ہے اور کیا کیا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات کی بھی وضاحت کر دی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرمات و منہیات اور مکروہات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا وذكر لنا منه علما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی، یہاں تک کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ بھی اڑ رہا تھا اور اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو کوئی حکم دینا تھا اس کے بارے میں ہی بتا دیا۔ یعنی آپ نے بتا دیا پرندوں میں کون سے پرندے تمہارے لیے جائز ہیں اور کن پرندوں کا گوشت کھانا تمہارے لیے کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا، تمام چیزوں کی وضاحت فرما دی، لہذا دین مکمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی فرما دی۔ تو کیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا
اور وہ تمام اعمال اس موقع پر کرنا جو بر صغیر ہند و پاک میں ہیں، کیا یہ نیکی اور بھلائی کے کام ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ تمام افعال نیکی کے ہیں تو پھر بھلائی کے ہیں، تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ اور اگر یہ نیکی اور بھلائی کے نہیں ہیں تو ایسے عبث اور بیکار کے کاموں میں پڑنے کا کیا فائدہ؟ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو وہاں بھی ہمیں کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ملتی۔ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ یاروں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں اور قرآن اور سنت کے نصوص سے ایسے معانی نکلوانے کی کوشش کی ہے جو معانی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو پھر عید میلاد النبی جیسی چیز آئی کہاں سے؟ تو ضروری یہ ہے کہ اس کی تاریخ بھی ہمیں پتہ ہو۔ بہت مشہور مورخ ہیں علامہ بخیت الحنفی، جو مصر کے مفتی رہے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان اول من احدثها بالقاہرہ الخلفاء الفاطمیون واولهم المعز لدین اللہ الی آخرہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصر کے اندر یہ بدعت جس نے ایجاد کی وہ ایک عبیدی جو اپنے آپ کو فاطمی حکمراں کہتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام المعز لدین اللہ، یہ معز الدولہ ہے، اس نے یہ بدعت سب سے پہلے مصر کے اندر ایجاد کی۔ اور وہ مصر میں آیا کب؟ تقریباً 362 ہجری میں۔ اس نے بلکہ اسی بدبخت نے بہت سی ایسی بدعات ایجاد کی جن کا اس سے پہلے کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ غائب درجہ رافضی اور باطنی تھا۔ اسی نے عید میلاد النبی کی بدعت ایجاد کی، بلکہ اس نے ایک ہی میلاد ایجاد نہیں کی بلکہ 6 میلاد ایجاد کی۔ عید میلاد النبی، عید میلاد حضرت علی، عید میلاد حضرت حسن، عید میلاد حضرت حسین، عید میلاد حضرت فاطمہ، اور خود اپنی پیدائش کی عید۔ 6 میلاد کا اس نے اہتمام کیا سب سے پہلے۔ اور اسی بدبخت نے سب سے پہلے مجالس عزا قائم کیا محرم الحرام میں 10 تاریخ کو، جو خرافات اور بدعات اس کا موجد بھی یہی ہے، اس سے پہلے کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جو روافض تھے وہ تبرہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ حاکم ہوا تو اس نے نہ یہ کہ تبرہ کی بدعت ایجاد کی بلکہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تبرہ کے کلمات یہ کندہ کرا ہے، اور بہت سی ایسی بدعات ایجاد کی جس سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب ہوئی۔ اس کے بعد ایک مسلم حکمراں آئے جن کا نام افضل بن بدر امیر الجیوش ہے۔ یہ بہت پکے سنی حاکم تھے۔ اس نے ان تمام بدعات کا خاتمہ کیا اور اہل سنت والجماعت پھر سے خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد سنیوں میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک عابد و زاہد جن کا نام ملا عمر ابن محمد ہے، ان کی وفات 570 ہجری میں ہوئی۔ اس نے موصل کے اندر 6 صدی ہجری میں محدود پیمانے پر پھر سے عید میلاد النبی شروع کی۔ یہ ملا عمر ابن محمد یہ نور الدین زنگی کے یوں کہہ سکتے ہیں پیر و مرشد تھے۔ اس نے موصل کے اندر محدود پیمانے میں اس کی مجلس قائم کی جہاں وہ بہت سے شعراء کو اور دیگر عباد و زہاد کو مدعو کیا کرتے تھے، اور وہاں یہ محفل منعقد ہوتی تھی۔
کتنے سالوں کے بعد؟ تقریباً 250 سال کے بعد. پھر اس کی اتباع میں جب اربل کے اندر ایک بادشاہ ہوئے جن کا نام مظفر الدین کوکبوری ہے، ان کی وفات 630 میں ہوئی. اس نے پہلی مرتبہ سرکار کی سرپرستی میں شاہانہ انداز میں یہ بدعت شروع کی. اس کے بارے میں اہل علم نے سخت رائے دی ہے، نہیں کہ اس نے یہ بدعت ایجاد کی، بلکہ ناچنے والی لڑکیوں کو اور لوگوں کو اور طبلہ بجانے والے اور ڈھول تاشا بجانے والے کو یہ جمع کرتا اور بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا شاہی خزانے سے. گویا یہ شخص 7ویں صدی ہجری کا ہے، اس کی وفات 630 ہجری میں ہے. 630 ہجری سے تھوڑا پہلے اس نے یہ بدعت سنیوں میں ایجاد کی، اور اس کے بعد سے بہت سے لوگ آج تک اس بدعت پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو سنت سے دور ہیں اور بدعت و خرافات کے رسیہ ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں، اسی بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا ابن دہیہ کلوی. ان کی وفات 633 ہجری میں ہے. اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے التنویر فی مولد سراج المنیر. اس نے اپنی اس تالیف کو بادشاہ کوکبوری کے سامنے پیش کیا تو اس بدعتی بادشاہ نے 1000 اشرفی انعام دیا اس زمانے میں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان یہ بدعت موجود نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، سب سے پہلے یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ معز الدولہ خبیث رافضی اور باطنی بادشاہ نے. اس نے 6 میلادیں ایجاد کی، لیکن بعد میں کوکبوری نے تقریباً 250-300 سال بعد ان میں سے صرف ایک عید میلاد النبی کو لیا اور پورے اس کو احتشام کے سامنے اسے منانا شروع کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں یا صحابہ کرام کی سیرت کی طرف، خلفائے راشدین کی سیرت کی طرف، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ ائمہ 4 کے ہاں، تو کیا ہمیں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے بعد 23 سالہ زندگی آپ نے پائی ہے، نبوت اور رسالت کی 23 سالہ زندگی میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو آپ نے جشن نہیں منایا. آپ نے عید میلاد النبی کے نام پہ جلسے نہیں کیے، مجلس منعقد نہیں کی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے 30 سال 35 سال پہلے کیلنڈروں کے اندر 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی. عید میلاد النبی یہ بعد کی ایجاد ہے، لیکن جب ان نام لیوا یا نام نہاد عاشقان رسول کو شرم دلائی گئی کہ کیسے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن مناتے ہو. نبی کی وفات امت کے اندر سب سے بڑا سانحہ ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینہ تاریک ہو گیا. ایسا لگتا کہ ہمارے دل تاریک ہو گئے اور ہمیں اپنا ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا تھا. صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور تم بے شرم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جشن مناتے ہو. تو انہوں نے اس کی ترکیب یہ سوچی یا اس کا علاج یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک نیا نام ایجاد کر لیا جائے، اور پھر عید میلاد النبی کا نام دینا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے 12 وفات کے نام پہ یہ جلسے کیا کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسی کوئی مجلس منعقد کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، 2 سال
یہ تاریخ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے کوئی خاص مجلس منعقد نہیں کیے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں تقریباً 10 یا 11 مرتبہ یہ تاریخ آئی, انہوں نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ, حضرت علی کی خلافت میں 5 مرتبہ یہ تاریخیں آئی, لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی خاص مجلس منعقد نہیں کی. اور حضرت معاویہ کے زمانے میں 20 مرتبہ یہ تاریخ آئی, لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. نہ کسی تابعین نے, تبع تابعین نے, جن ائمہ اربعہ کی طرف نسبت کرنے والے زیادہ تر دنیا کے مسلمان ہیں. امام ابو حنیفہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہے, امام مالک جن کی وفات 179 ہجری میں ہے, امام شافعی جن کی وفات 204 ہجری میں ہے, اور امام احمد بن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہے. یہاں تک یعنی 241 ہجری تک کہیں اس بدعت کا کوئی ذکر کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا, کیونکہ یہ بدعت اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. اسے معلوم ہوا کہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا دین سے تعلق ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے یا اس کی ترغیب دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے تھے, انہوں نے بھی ایسا کیا ہوتا, لیکن انہوں نے بھی کوئی مجلس منعقد نہیں کی. نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے, نہ ائمہ اعظام نے, نہ کسی محدث اور فقیہ نے. بلکہ سب سے پہلے جس نے یہ بدعت ایجاد کی وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ معز الدولہ خبیث رافضی اور باطنی ہیں. دیکھیں, شیعوں کے مسلمان ہونے پہ اہل علم کے مابین اختلاف تو ہے, لیکن تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ مسلمان نہیں ہیں, چاہے وہ اسماعیلیہ ہوں, چاہے وہ بہرا ہوں, چاہے وہ دروز ہوں, چاہے وہ نصیری ہوں, چاہے وہ بابیہ اور بہائیہ ہوں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اس پر اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے. اور معز الدولہ یہ کوئی مسلمان نہیں تھا. اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تاریخ الخلفاء لکھی اور تمام مسلم حکمرانوں کی تاریخ لکھی تو اس میں ان فاطمیوں کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ یہ ظالم فاطمی نہیں, یہ عبیدی ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں, بلکہ ان کا نسب نامہ یہودیوں سے ملتا ہے اور حقیقت میں انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ مسلمانوں پہ اسلام کے نام پہ حکومت کی اور اسلام اور مسلمانوں کو زک پہنچایا. اس لیے انہوں نے تاریخ الخلفاء میں سیرے سے ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن بدقسمتی سے آج بھی بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان انہیں فاطمی کہتے ہیں, فاطمی حکمراں کہتے ہیں. حضرت فاطمہ سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا نسب یہود سے ملتا ہے, اور حقیقت میں یہ یہودی تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچایا. لہذا کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشروع ہو, اور وہ مشروع عمل تبھی ہوگا جب اس کی دلیل قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو. جو لوگ غیر مشروع کسی بھی عمل کو فروغ دیتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں یا اس پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور حرج محسوس نہیں کرتے, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا, فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں. اللہ نے نہ قرآن میں نہ نبی کی زبان پر مشروع فرمایا ہے, تو کیا انہوں نے اللہ کے مساوی دوسروں کو شریک بنا لیا ہے جنہوں نے ایسی چیزیں گڑی ہیں اور شریعت میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے دین سمجھ کر, کار خیر سمجھ کر ایسا کوئی کام کیا
جس پر ہمارا طریقہ اور ہماری سنت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے محدثات اور بدعات سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اور نسائی کی روایت میں ہے وكل ضلالة في النار، کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ہر قسم کی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اور سنت نبی کو لازم پکڑنا یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ جو چاہے پکڑیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر سنت سے ہٹ کر کے بھی کوئی زندگی گزارے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتباع سنت واجب ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں انہیں لے لو اور جس سے روکے ان سے رک جاؤ. اور اللہ نے قرآن حکیم فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو انہیں کوئی اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو اسے چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اور اللہ نے قرآن حکیم فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین اسوہ ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو قبول کرنے میں دل میں کوئی تنگی اور ناخوشی نہ ہو. یہ نہیں کہ ہماری رائے، ہمارے طریقے، ہمارے مسلک، ہمارے موقف کے خلاف دلیل آ گئی، بلکہ خوشی خوشی اسے کیا کرے؟ قبول کرے، اور قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرے. جب تک کہ دل سے قبول نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس پر نبی کے صحابہ نے عمل نہیں کیا تم بھی اس پر عمل نہیں کرو. جس کو نبی کے صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا اسے تم بھی عبادت نہیں سمجھو، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کیا ہے؟ معیار ہیں، بلکہ ایمان میں معیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اگر صحابہ کی طرح ایمان لائے تب تم ہدایت یافتہ ہو. اور جو شخص جان بوجھ کر کے صحابہ کے طریقے سے ہٹے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو لوگ سبیل المؤمنین یعنی صحابہ کے طریقے کے واضح ہو جانے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ جس راہ جائے اسی راہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن کل روز قیامت اللہ اسے کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں. اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، ہمیشہ اتباع کے راستے پر چلو، اتباع نصوص کے راستے پر چلو، بدعت کے راستے پر مت چلو. فقط کفیتم، یہ کتاب و سنت یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اتباع نصوص یہ تمہارے لیے کافی ہے. علیکم بالامر العتیق، اسی امر کو لازم پکڑو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو بدعت حسنہ سمجھتا ہے اور اسے لائق عمل سمجھتا ہے تو وہ زبان سے نہیں اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علیہ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں خیانت کی ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ دین مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اس قسم کی بدعات کو ایجاد کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو گرچہ وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اپنے عمل سے یہ باور کراتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں خیانت کی ہے، یہ بھی دین ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، والعیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں ان اللہ یقول، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آگے فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلن یکون اليوم دینا، کہ جو نبی کی حیات مبارکہ میں اس آیت کے نزول سے پہلے دین نہیں ہے وہ آج ہرگز دین نہیں ہو سکتا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ بدعات کی تعریف میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بدعت کا اطلاق دو ہے، ایک ہے لغوی، ہر نئی چیز کو، ہر نئی ایجاد کو بدعت کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ آج ہمارے سامنے یہ موبائل ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یا اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ماضی میں نہیں تھی، یہ عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے اسے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا وجود پہلے نہیں تھا۔ لیکن شرعی اعتبار سے بدعت کسے کہتے ہیں؟ موجودہ اختلافات سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو تعریف کی، میں چاہتا ہوں کہ اس تعریف کو آپ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی، کہ دین کے اندر ایسا کوئی نیا طریقہ، ایسی کوئی نئی چیز جو ایجاد کردہ ہو اور جو شریعت کے مشابہ ہو، لہذا دنیاوی ایجاد کو بدعت، شرعی بدعت نہیں کہہ سکتے۔ دین کے اندر ایسی کوئی ایجاد شدہ نیا طریقہ جو شریعت کے مشابہ ہو، یقصد بالسلوک علیہا، جس پر چلنے سے ارادہ کیا ہو، اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کے ارادے سے دین میں کسی نئے کام کو کیا جائے، اس کو شرعی طور پہ بدعت کہتے ہیں۔ لہذا آج جن جن چیزوں کو لوگ بدعات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے میرے بھائی، یہ لغوی بدعت ہے۔ شرعی بدعت وہ ہے جو دین کے اندر عبادت سمجھ کے کیا جائے، جس کا کوئی ثبوت نبی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو۔ اور شرعی بدعت تمام کی تمام گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ بعض بدعات کفریہ اور شرکیہ ہے، بعض بدعات کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ اگر نبی ہیں تو یہ علی الاقل کیا ہے؟ فسق و فجور ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ مشہور بریلوی عالم احمد یار خان، کیونکہ ان کے ماننے والے ہی یا اسی جماعت سے، اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عموماً یہ بدعت بڑے تم طراق سے مناتے ہیں، وہ خود بدعت کی تعریف کرتے ہیں، وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، یعنی جس کا ثبوت نبی کے زمانے میں نہ ہو، وہ تو صحابہ کو بھی ذکر نہیں کرتے، جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ شرعی بدعت ہے۔ اور شرعی بدعت سب کی سب کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اور میرے بھائی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بدعات خصوصاً 12 ربیع الاول کی بدعات جو بر صغیر ہند و پاک میں خصوصاً رائج ہیں، ان کے لیے اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو عقلی طور پہ بھی ان کا منانا
کسی بھی محب رسول کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے لیکن آپ کی وفات پہ اتفاق ہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہاں اسی دن آپ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ کے اوپر ظہور کی کیفیت طاری تھی، شعور تک نہیں تھا، اس حد تک غم میں مبتلا تھے، آپ اس دن کو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ میری وفات ہے، اس مصیبت کے دن کو آپ جشن کا دن منائیں، آپ نئے کپڑے زیب تن کریں، آپ ڈھول اور نقارے بجائیں، آپ جھنڈیاں لگائیں اور رقص و سرود کی محفلیں اور مشاعرے کی اور قوالی کی مجلسیں منعقد کریں، یہ کیسے آپ کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے؟ بہت سے لوگ جو خصوصاً بڑے روشن خیال ہیں یا عام بدعات سے دور ہیں، وہ بھی 12 ربیع الاول کے تعلق سے کم یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہے، سیرت کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سنن دارمی میں ہے، جب انہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ کوفہ کی مسجدوں میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں اور ہر حلقے کا ایک امیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اسے کنکڑیوں پر گنتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کنکڑیوں پر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب انہیں بتایا تو خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، یہ کنگڑیاں ہیں جن پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گن رہے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تسبیحات گن رہے ہیں، کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان جہری تسبیح کرنے والوں یا جہری تسبیح پڑھنے والوں یا اجتماعی تسبیح پڑھنے والوں کو دیکھ کر کیا کہا کہ فعدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء، تم اپنی نیکیاں چھوڑو، اپنے گناہ گنو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر انہوں نے بڑے درد کے ساتھ کہا ویحکم یا امت محمد، ہائے افسوس امت محمدیہ، ما اسرع ہلاکتکم، تم اتنی جلدی ہلاکت کے راستے پر چڑھ پڑے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، یہ دیکھو نبی کے صحابہ ابھی بکثرت موجود ہیں، وہذہ ثیابہ لم تبل، نبی کے وہ کپڑے جو آپ نے استعمال کیے وہ ابھی موجود ہیں، پھٹے اور ختم نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، جن برتنوں کو آپ نے استعمال کیا وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، جو یہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں اور تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے۔ یہ سخت باتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمائی جو بظاہر ذکر و تسبیح پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد او مفتتح باب ضلالہ، اللہ کی قسم یا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی ملت پہ ہو جو ملت محمدیہ سے بہتر ہے، سنت نبی سے بہتر ہے، شریعت محمدیہ سے بہتر ہے، تبھی تو وہ کام کر رہے ہو جس کا ثبوت شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہی، یا تو تم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ملت سے بہتر ملت پہ سمجھتے ہو،
کہ ہم نبی اور نبی کے صحابہ سے افضل ہیں تبھی تو وہ کام کر رہے ہیں جو نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، یا پھر گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ پہلی چیز تو ہو نہیں سکتی، لہذا وہ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اتنی سخت نکیر فرمائی اور اس قدر ناراض ہوئے تو ان لوگوں نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ابو عبد الرحمن ہم نے کوئی برائی کے ارادے سے نہیں کیا یا گمراہی کا دروازہ کھولنے کے ارادے سے نہیں کیا، ہمارے ارادے نیک تھے، ہم نے خیر کے ارادے سے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ایسے خیر کے چاہنے والے ہیں جو کبھی خیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمرو بن سلمہ، وہ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے تنبیہ کی اور ڈانٹا، ان میں سے اکثر لوگ جو سنت سے ہٹ کر بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے والے تھے، ان میں سے اکثر کو ہم نے دیکھا کہ نہروان کی جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں مارے گئے۔ گویا انسان جب بدعت کے راستے پر چلتا ہے اور سنت کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا کہا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ عبد الرحمن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا، جب اس بدبخت کو لایا گیا تو اسے سزا دی گئی، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے کیونکہ وہ خارجی تھا۔ پھر اس کی آنکھ میں گرم سلائی ڈال دی گئی، لیکن وہ برابر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا رہا، اف تک نہیں کہا۔ پھر جب اس کی زبان کاٹی گئی تو وہ ڈرنے لگا، کہا کہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے، تو وہ ڈر گیا۔ کہا کہ اب کیا ہوا، اب کیوں ڈر گئے؟ بڑے بہادر اپنے آپ کو دکھلا رہے تھے۔ کہا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ایک لمحے کے لیے بیداری کی حالت میں ہم نے ذکر نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا ذاکر تھا، لیکن اس گروہ میں شامل ہو گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاب النار۔ جو لوگ بھی سنت سے ہٹتے ہیں وہ گمراہی میں پڑتے ہی پڑتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ درود سے روک رہے ہیں، ذکر سے روک رہے ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے چھینک ماری اور چھینک کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسولی، الحمدللہ والسلام علی رسولی۔ حضرت ابن عمر نے سنا تو کہا وَأَنَا أَقُولُ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس کلمے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چھینک کے موقع پر ہمیں نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ الحمدللہ۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ دین کا فہم رکھنے والے ہیں۔ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی تھی، اس نے صرف والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا تھا۔ حضرت ابن عمر نے برداشت نہیں کیا، کہا کہ میں بھی کہتا ہوں، یہ نہ کہو کہ میں درود و صلوات نہیں پڑھتا، لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الحمدللہ کہنے کا حکم دیا۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد میں ہے، ایک شخص اذان فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، کثرت سے رکوع اور سجدہ کیے جا رہا ہے۔ سعید بن مسیب نے اسے منع کیا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 رکعت ثابت ہیں۔ تو اس نے کہا یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیسی بات کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ آپ مجھے نماز سے روک رہے ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ مجھے ذکر سے روک رہے ہو، آپ مجھے درود سے روک رہے ہو، آپ مجھے سیرت کی مجلس سے روک رہے ہو۔ اس شخص نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، کیا اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ لا ولکن یعذبک علی خلاف سنہ، اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ تو عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت سے ہٹ کر کے نماز پڑھنے پہ تمہیں عذاب دے گا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ
میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا یا ابا عبداللہ من این احرم، ابو عبداللہ امام صاحب میں کہاں سے احرام باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من ذو الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ذو الحلیفہ جہاں سے نبی نے احرام باندھا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی عقل پیش کی، کہا انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی قبر شریف کے پاس سے ہی احرام میں داخل ہو جائے۔ تو امام مالک نے کہا لا تفعل، ایسا مت کرو، فإنی اخشى علیک الفتنہ، مجھے اندیشہ ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، تم فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو وہ شخص قدرے ناراض ہوا، کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے، میں چند میل پہلے اگر احرام میں داخل ہو جاتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا؟ وہ آج کل کے مسلمانوں کو خاص طور سے سننے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ لوگ جو خود تو نہیں کرتے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ امام مالک نے کیا کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم اپنے اس عمل سے اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دینا چاہو، تم زبان سے نہیں اپنے عمل سے یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ نبی بھی نہ کر سکے، یہ نیکی یہ اچھا کام نبی سے بھی فوت ہو گیا والعیاذ باللہ۔ اور میں نے اللہ کا یہ فرمان سن رکھا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرے۔ ایسے ہی ابراہیم نخعی جو بر صغیر ہند و پاک کے تمام بدعت کے رسیہ کے امام کے استاد ہیں، ابراہیم نخعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں لو ان اصحاب محمد مسحوا علی ظفر لما غسلته التماس الفضل فی اتباعهم، اگر نبی کے صحابہ نے یہ ناخن جسے ہم دھلتے ہیں اگر ان پہ مسح کیا ہوتا ہے تو اللہ کی قسم میں مسح ہی کرتا، میں نہیں دھلتا، صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ صحابہ کی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک اور مزے کی بات آپ سنیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے پیسہ بھی دیا، مال بھی دیا ہے، کیا خیال ہے اما عائشہ کہ میں اونٹ ذبح کر لوں؟ ارأیت ان نحر انسان جزورا، کہ کیا خیال ہے اما اگر کوئی آدمی عقیقے میں اونٹ ذبح کر لے؟ اونٹ ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں فقہ کے ہاں؟ جائز ہے نا، لیکن حضرت عائشہ نے کیا کہا السنت افضل، نبی کی سنت کیا ہے کہ افضل ہے۔ اونٹ کی قیمت بکری کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے اور اونٹ کے گوشت میں کئی گنا زیادہ لوگ یہ کھا سکتے ہیں، اس کا عام فائدہ بھی ہے، غربا اور مساکین عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا، قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن جب بات آئی سنت کی اور یہ قیاس کے خلاف ہوئی سنت، تو اما عائشہ نے کہا کہ نہیں، سنت کیا ہے افضل ہے۔ لہذا اگر عید میلاد النبی منانا غلط اور بدعت ہے تو پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، علماء بھی ہے، بڑے بڑے مقررین ہیں، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا انہیں یہ نہیں معلوم؟ تو میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم حق پر رہیں، چاہے اس کے ماننے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا گیا، ان ابراہیم کان امہ،
وہ اپنے آپ میں امت تھے کیونکہ وہی حق پر تھے. تو ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا کہ ہم حق کو دیکھیں, ہم کثرت کو نہ دیکھیں, بلکہ کثرت کو دیکھنے سے منع کیا گیا. اللہ نے نبی سے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر اے نبی آپ بھی دنیا میں زیادہ لوگ کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے, برگشتہ کر دیں گے. یہود و نصارہ کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, اگر ان کی کثرت کو دیکھیں گے اور کثرت کی بات مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے, برگشتہ کر دیں گے. اور اللہ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. گویا یہ آیت اس بات پر دال ہے کہ ہر زمانے میں اکثریت یہ ضلالت پہ رہی ہے. اور سورہ یوسف کے اندر فرمایا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہیں. اسے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت کا نہیں ہے بلکہ اعتبار حق کا ہے, کتاب و سنت کا ہے, اور کتاب و سنت ہی ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہیں. اس کے علاوہ بہت سے دلائل بر صغیر ہند و پاک کے میلاد خواہ پیش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان نصوص کتاب و سنت کا اس میلاد سے کوئی تعلق نہیں. جب اس زمانے میں میلاد جیسی کوئی بدعت تھی ہی نہیں تو اس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہاں سے مل سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کے اندر تحریف کی, اور طلبہ جانتے ہیں کہ تحریف کی دو قسمیں. ایک تحریف لفظی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے لفظ کو آپ بدل دیں, اس کی جرات تو نہیں کرتے کیونکہ بہت سے مسلمان انہیں پکڑ لیں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو نہیں ہے, حالانکہ ایسی ناروا کوشش بھی ہوئی ہے ماضی میں. دوسری جو قسم ہے تحریف کی, جس سے تمام بدعت و خرافات کے رسیہ اور تمام فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا, اپنے اپنے باطل عقائد, نظریات اور آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے لیے, وہ ہے کتاب و سنت کے نصوص سے وہ معنی اخذ کرنا جو معنی اللہ اور اس کے رسول کے مراد نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کی جو مراد ہے یعنی اللہ کی جو مراد ہے اس مراد سے ہٹ کر اگر کوئی معنی بیان کیا جائے تو یہ تحریف ہے. حدیث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی کی سنت ہے, لہذا نبی کی مراد سے ہٹ کر کے اس کا کوئی معنی بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے, یہ تحریف ہے. لہذا وہ تمام دلائل جو بدعت خواہ یا میلاد خواہ لوگوں نے پیش کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ تحریف ہے نہ کہ وہ دلیل ہے. اور تحریف یہ سنگین گناہ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے بہت سے گناہوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. گویا بعض حالات میں شرک سے بڑا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ گڑھنا یا جھوٹ منسوب کر کے کوئی بات کہنا. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جس قدر بھی شرکیات اور بدعات ہیں وہ تمام کے تمام یہ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ میں شامل ہے. تمام شرک کیا ہے, یہ کذب علی اللہ میں شامل ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ان بدعات و خرافات سے ہوشیار رہا جائے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار اور ہوشیار کیا ہے. اور یہ بدعات معمولی نہیں ہے بلکہ بدعات یہ کفر کا چور دروازہ ہے, شرک کا چور دروازہ ہے. جو لوگ بدعات سے نہیں بچتے ہیں
وہ جانے اور انجانے میں کفر و شرک میں داخل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس بیان کے تناظر میں یہ سنا کہ جو لوگ اجتماعی طور پہ سنت نبوی سے ہٹ کر کے ذکر و تسبیح کنکڑیوں پہ پڑھ رہے تھے، ان میں سے اکثر لوگ کیا ہوئے؟ کفر و شرک میں داخل ہوئے؟ نہیں ہوئے، داخل ہو گئے. ان آیات کا انکار کیا جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان ہوئی، اور دین کے بہت سے مسلمات کا انکار کیا، بلکہ علیہ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض کو مباح الدم قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جس قدر بھی برائیاں کی ہے، خواہ ان برائیوں کو تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، یا کسی چیز سے ہو، اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان پر عمل کریں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر اور کون ہے؟ وہ تمام بدعات و خرافات، وہ تمام برائیاں جو یہود و نصارہ نے کی. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے بڑوں کی پیدائش پہ جشن منانا اور اس کے نام سے تاریخ لکھنا، یہ ان کا طریقہ تھا. لوگوں نے جب دیکھا کہ نصارہ اپنے نبی کی پیدائش کے موقع پر جشن مناتے، ہم کیوں نہ منائیں، انہوں نے بھی کرسمس کا نام نہ دے کر کے عید میلاد النبی کا نام دیا اور یہ بدعت شروع کی. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام میں جو سنگین گناہ ہے اور بسا اوقات شرک سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا. اور بدعت کے نتیجے میں انسان صحابہ کے طریقے سے اور عام صحیح العقائد مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن حکیم فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو گروہ میں بیٹھ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح نشانیاں اور واضح دلائل آنے کے باوجود وہ اختلاف کے شکار ہو گئے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر دیگر راستے پر مت چلو ورنہ صراط مستقیم سے تم ہٹا دیے جاؤ گے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر پارٹی اپنے اپنے آئیڈیالوجی پہ خوش ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفریق پیدا کی اور مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود 71 فرقے میں اور نصارہ 72 فرقے میں، اور آپ نے پھر آگے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. اور یہ 73 فرقے موجود ہے، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ جہمی ہو، چاہے وہ اشعری ہو، معتزلی ہو، ماتریدی ہو، الی آخرہ، یہ تمام فرقے. اور پھر شیعوں کے اندر نہ جانے 20 فرقے ہیں، باطنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں. آج بھی دروز اور نصیری موجود ہیں شام کے اندر، جنہوں نے مسلمانوں کو اس انداز میں قتل کیا ہے جس کی کوئی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور یہ بدعات، یہ گمراہی کا راستہ ہے. جو لوگ بدعات و خرافات کی طرف پڑھتے ہیں یا بدعات و خرافات کی دعوت دیتے ہیں، وہ خود اپنا گناہ تو اٹھائیں گے ہی، وہ دوسرے لوگوں کا بھی گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے جو ان کے بہکاوے میں آ کر ان بدعات و خرافات میں پڑے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعت کے نتیجے میں انسان کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اور وہ حدیث جس کا ذکر پہلے ہوا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور
بدعات کی وجہ سے بدعتی کا انجام عموماً توحید پہ اور ایمان پہ نہیں ہوتا. جو لوگ بدعات و خرافات میں پڑھتے ہیں ان کی موت بھی بدعات و خرافات اور شرکیات میں ہوتی ہے. اسی لیے امام سفیان ثوری بدعات سے خبردار کرتے ہوئے کہتے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. ابلیس جو ہمارا اور آپ کا اصلی دشمن ہے مجھے زنا اور دیگر معصیت سے زیادہ بدعات پسند ہے. کیوں؟ فإن المعصیۃ یتاب منها، کیونکہ دیگر گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہے. ایک نہ ایک دن اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو عموماً اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. والبدعۃ لا یتاب منها، لیکن بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اسے نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اور بدعتی کی جو سمجھ ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. اور اس کا مشاہدہ آپ نے بارہا بر صغیر ہند و پاک میں کیا ہوگا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں واللہ لتفشون البدع، اللہ کی قسم بدعتیں عام ہوں گی. حتی اذا ترک منها شیء، یہاں تک کہ جب کوئی اس بدعت میں سے کسی بدعت کو چھوڑے گا لوگ کہیں گے کہ یار تم نے یہ کام چھوڑ دیا. آج آپ چلے جائیں بر صغیر ہند و پاک میں بعض مساجد کے اندر اور لوگ پلاسٹک کی ٹوپیاں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں کوئی آپ کو برا سمجھے گا، اور ایسا بھی ہوگا کوئی لا کر کے وہ ٹوپی آپ کے اوپر ڈال دے گا. نماز کے بعد اگر آپ نے اجتماعی طور پہ دعا نہ کی، اجتماعی طور پہ دعا کے بارے میں ابھی آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ اجتماعی دعا کی ہے، اور بعض دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، بعض دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے انفرادی دعا کی ہے وہ نماز کے بعد کے اذکار ہے. یاد نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے سوائے بارش کی دعا کی. جب بارش کے لیے دعا کی آپ نے ہاتھ اٹھایا، عام دعا کی آپ نے صرف ایک اشارے سے دعا کی ہے. اسی لیے جب صحابی نے ایک خطیب کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے جیسا کہ آج ہر مسجد میں کچھ لوگ دکھتے ہیں، تو کہا قبح اللہ ہاتین الیتین، اللہ تعالیٰ ان دو ہاتھوں کا برا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی. یادا خطیب چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرے، آپ خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے. ہاں اگر خطیب بارش کے لیے دعا کرے تو آپ ہاتھ اٹھائے چاہے خطیب اٹھائے چاہے نہ اٹھائے. آج معاملہ اس کے برعکس ہے، جو سنت ہے اس پر عمل نہیں ہے. نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں ہمیں نہیں پتا، بلکہ بسا اوقات نماز کے اندر کے اذکار نہیں پتا. آپ لوگوں سے پوچھیں کہ دو سجدے کے درمیان کیا پڑھنا ہے، بہت سے لوگ آپ کو نہیں بتا پائیں گے. لیکن نماز کے بعد جو مخصوص دعا کے صیغے ہیں وہ انہیں پتا ہے. ایسے ہی صبح کے اذکار، شام کے اذکار انہیں نہیں پتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اذکار ہمیں بتائے ہیں. اور ساتھ ہی بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بدعتی سب سے زیادہ فتنے میں پڑتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ایسے فتنے رونما ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لو جو فتنے رات کے تاریک ٹکڑے کے مانند ہوں گے. تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من دنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جو لوگ بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان کو جائز سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ شریعت پہ استدراک کرتے ہیں. اور شریعت پہ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی سے اور نبی کے صحابہ سے یہ چیزیں رہ گئی ہیں، انہیں بھی دین میں شامل ہونا چاہیے. حالانکہ نبی کی حیات مبارکہ میں دین مکمل ہو گیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بدعتی اپنی بدعت کا گناہ تو اٹھائے گا ہی،
کیونکہ کل بدعت ضلالہ، دوسروں کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا جو اس کی دعوت سے یا اس کی تحریر یا اس کی تقریر سے اس بدعت میں شامل ہوئے، اور بدعتی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ آپ نے مدینے کے اندر خصوصاً ظلم اور بدعت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جو شخص مدینے کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا یا ظلم کرے گا یا کسی بدعتی کو یا کسی ظالم کو پناہ دے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اسے کوئی فریضہ قبول کرے گا اور نہ کوئی سنت اور مستحب عمل قبول کرے گا۔ اور بدعتی کا روز قیامت اپنی بدعت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے حضرت سہل بن سعد کی انا فرضکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ رہوں گا، من ورد شرب، جو بھی وہاں آئے گا حوض کوثر سے ضرور نوش کرے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگی۔ وہ جنت میں بھی جائے گا تو جنت کے مشروبات وہ مزے کے لیے پیے گا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں۔ حوض کوثر کا جو ایک گھونٹ پیے گا پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس میدان محشر میں جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین آگ اگل رہی ہوگی، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، پیاس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہاں پہ بھی وہ لوگ جو نبی کی سنت سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی دھتکار دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف جن کو میں پہچانوں گا، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن انہیں مجھ سے اور حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب انہیں روکا جائے اور دھتکارا جائے گا تو میں کہوں گا اِنَّهُم مِّنِّي، کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، یعنی میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ تو کہا جائے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، بدعت و خرافات میں پڑ گئے۔ جب میں یہ سنوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ایسے لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اور میرے بھائی، جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں حقیقت میں وہ ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں، وہ حقیقی ذکر سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، جو اذکار ہمیں اور آپ کو سکھائے ہیں، وہ اذکار اور وظیفے جو معصور وظیفے ہیں، وہ معصور وظیفے نہیں پڑھتے، ان کے پاس سلسلوں کے وظیفے ہوتے ہیں، 1000 تسبیح، فلاں سلسلے کی تسبیحات، فلاں سلسلے کے وظیفے، ظاہر ہے کہ وہ حقیقی ذکر سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، جو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائے ہیں۔ ایسے ہی وہ اپنے عمل سے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کو دین سے متنفر کرتے ہیں، خصوصاً جو عاشورہ کے موقع پر روافض کی طرف سے جو قبیح قسم کی بدعات کی جاتی ہے، خون خرابے اور اپنے آپ کو مارنا، زخمی کرنا، آگ پر چلنا اور اپنے آپ کو عذاب دینا اور تعزیہ نکالنا اور یا حسین کہنا، آخری ان کو جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتنا برا دین ہے، جس دین پہ یہ چلنے والے اس سے اچھا تو ہمارا ہی دین ہے جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم ان کا دین کیوں قبول کریں۔ اور بدعت کی وجہ سے ایک آدمی امت کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا کہ بدعتی کی کوئی حرمت نہیں، ان کی غیبت اور ان کی برائی کرنا تک جائز ہے۔ بہت مشہور اہل علم کا قول ہے کہ القدح ليس بغیبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منکر، 6 موقع پر غیبت جائز ہے، ان میں سے کیا کہ ایک آدمی مظلوم ہو وہ اپنا ظلم بیان کرے، ایک آدمی
کسی ظالم یا کسی برائی کے بارے میں بتائے، ایک آدمی کسی برا شخص سے خبردار کرے، یا ایک آدمی علن اعلان برائی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے، یا ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بتائے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بدعتی ہے تو اس شخص کی بدعت کی وجہ سے اس شخص کی برائی، اس شخص کی غیبت تک کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور میرے بھائی، جیسا کہ پہلے کہا گیا، بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعتی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے برابر سمجھتا ہے۔ شارع کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ نے مشروع کیے ہیں، چاہے قرآن میں یا نبی کی زبان پہ۔ وہ آدمی، جو شخص دین کے اندر نت نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس پر لوگوں کو بلاتا ہے، اسے دین سمجھتا ہے، گویا وہ زبان سے نہیں اپنے آپ کو اللہ کے ہم پلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ سمجھتا ہے، علیہ باللہ۔ یہ اور اس جیسی دیگر خرابیوں کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ شرک کے بعد مجموعی طور سے جو گناہ سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ مہلک ہے، اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان فتنے میں پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، ایمان اور توحید سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہے بدعات۔ چاہے وہ بدعت عید میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان بدعات و خرافات سے بچائے۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔